جب واقعہ غیبت ہو گئی تو واقعہ غیبت کے 2.5 مہینے بعد باطن میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ اس میں سرکار نے لوگوں کی روحوں کو بلایا، زندہ اور مردہ جتنے بھی تھے۔ جیسے ہم جب پاکستان میں رہتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ بھئی ہمارے حلقے میں سرکار کے ماننے والوں میں تو 32-33 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 1989 88 اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت وہاں پر یہ گفتگو چلتی تھی کہ سرکار کے ماننے والوں میں 32 ذاکرین ایسے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اسم ذات عطا ہوا۔ تو ان میں ایک تو حافظ فرید صاحب کے جو سالہ صاحب ہیں الماس، ایک تو وہ تھا۔ اچھا، اب اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھئی اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ بدگمانی کہوں گا میں ہو گئی کہ ہمارا تو براہ راست اللہ سے ہے تعلق، اللہ کی طرف سے عطا ہوا، لیکن وہ آگے کی بات سمجھ نہیں سکے۔ اب ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ان کو جو اسم ذات عطا ہوا ہے 32 لوگوں کو، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، لہٰذا ان کا رخ اللہ کی طرف انہوں نے اپنا دھیان لگا لیا سرکار گوھر شاہی کو چھوڑ کے۔ اچھا، اب کون سے اللہ نے عطا کیا تھا وہ اسم ذات ان کو؟ جو گوھر شاہی کے وجود میں بیٹھا ہے۔ تو حقیقتاً ان کا رخ سرکار کی طرف ہی رہنا چاہیے تھا کہ یہی مالک ہیں، یہی عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ جس نے اسم ذات اللہ نے عطا کیا وہ تو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کا رخ سرکار سے کی طرف نہیں ہوا، وہ آسمانوں کی طرف غوطہ لگاتے رہے، وہاں اڑان بھرتے رہے۔ لہٰذا پھر کیا ہوا؟ جب سرکار گوھر شاہی کی طرف سے ان کا دھیان ہٹا تو وہ اسم ذات بھی واپس چلا گیا۔ اور جب واقعہ غیبت ہو گئی تو واقعہ غیبت کے 2.5 مہینے بعد باطن میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ اس میں سرکار نے لوگوں کی روحوں کو بلایا، زندہ اور مردہ جتنے بھی تھے، کہ آج نوازنے کا وقت ہے۔ دستور ریاض میں یہ واقعہ لکھا ہے، آج نوازنے کا وقت ہے۔ تو وہ جو وقت نوازنے کا آیا تو اس میں سے 1-2 آدمیوں کے علاوہ سب کے اسم ذات وہ ضبط کر لیے گئے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ ایک تو ہوتا ہے استحقاق حق، جتنے بھی صوفیہ کرام گزرے ہیں، صالحین، کاملین، فقراء گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کو، چاہنے والوں کو صرف اس وقت عطا کیا جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی نے کسی سے بھی خوش ہو کر وہ چیزیں عطا کر دیں جو ان کی تقدیر میں نہیں تھی۔ اب چونکہ ان کی تقدیر میں نہیں تھی، سرکار گوھر شاہی نے عطا کی تھی، تو اس وجہ سے ساری زندگی ان کو سرکار کا مشکور اور ممنون رہنا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ملی۔ اب جب سرکار کی محبت ان کے دل سے نکل گئی اور صرف ذکر قلب کے اوپر دھیان رہا تو اندر سے خالی ہو گئے۔ جیسے یہ الماس ہے ان کا سالہ صاحب، انہوں نے ہمارے خلاف بڑی بات کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کا اسم ذات ضبط کیا، ان کے پورے گھرانے کا ایمان اپنے ہاتھوں سے ضبط کیا میں نے۔ جیسے گلزار تھا، گلزار کا ایمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضبط کیا۔ کہا پہلے پیغام بھیجا، نہیں مانا، پھر ضبط کیا۔ وہ ضبط کیوں کیا؟ وہ ضبط اس لیے کیا کہ سرکار کی جو وہ مخلوق ہے جو آسمانوں میں ہے، جس کا چہرہ مبارک سورج سے 150 گنا بڑا ہے، تو واقعہ غیبت کے دورانیے کے لیے سرکار نے اس مخلوق کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا، اور رات کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کھال اکڑ جاتی ہے اور پورا چہرہ یہاں پر نمودار ہوتا ہے، وہ مخلوق۔ تو جب انہوں نے بدتمیزیاں کی تو اس وقت وہ مخلوق حاضر تھی، اس نے کاٹ دیا۔ ان کا عمران، زیبو چچی کا جو بیٹا ہے، وہ عمران، ارشاد، سب کا کاٹ دیا، ضبط کر دیا۔ میں نے نہیں کیا، وہ جو مخلوق بیٹھی تھی وہ ابھی بھی ہے۔ 2 گالیاں
لگاؤ زور اپنا، لے کے آؤ کشف والوں کو. بدتمیزی کی نا. تو میں نے ایک ہی راز سیکھا سرکار کی بارگاہ سے کہ سرکار مل گئے ہیں، سرکار میرا نام جانتے ہیں، اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. گستاخی ہے، یہ لکھ دو وہ لکھ دو یہاں پہنچا دو، کہیں نہیں، بس یہیں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، سرکار کے قدموں سے چمٹ کے رہنا ہے بس. اور پھر مزہ تو اسی میں ہے نا کہ کوئی پہچانے نہیں کہ کون ہے، اسٹیمپ لگ گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا اللہ والا ہے. جب غوث پاک قبر میں گئے تو انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا منکر نکیر سے. اگر وہ حلیہ نہ چھپایا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی جو واقعہ ہوا تھا. حلیہ نہ چھپایا ہوتا تو پہچان لیتے نا وہ، لیکن آپ نے حلیہ چھپا لیا. تو یہ حلیہ چھپا رہنا چاہیے. کیا کرو گے اس میں ذات لکھ کے دل پہ. سرکار کے در کی غلامی مل جائے بہت بڑی عطا ہے. Amra TV, the place to connect with God.